حدیث منسلک کر کے پھر میں ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عالم نہیں تھا مگر عابد چوٹی کا تھا، عبادت گزار، دن رات شب و روز اس کے اللہ کی بندگی عبادت میں گزرتے، مگر وہ عالم دین نہیں تھا۔ رات کو قیام کرتا، دن کو بھی روزہ رکھتا، جہاد میں بھی جاتا، بڑی عبادت اس کی۔ اور ایک عالم دین تھا، وہ فرائض اور واجبات کی تو پابندی کرتا، اس سے زائد جو ٹائم اس کے پاس بچتا وہ بیٹھ جاتا، علم دین پڑھنے پڑھانے میں گزارتا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا، فتویٰ نویسی کرتا، دینی کتابیں لکھتا، یعنی اس کا وہ دین کی خدمت میں وقت گزرتا جو فرائض و واجبات سے زائد ہے۔ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ عبادت میں وہ آگے ہے، اتنا ٹائم عبادت کو وہ دیتا ہے جتنا وہ دین کا عالم نہیں دے رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا اس دین کے عالم کی فضیلت اس عبادت گزار پر اتنی ہے جتنا میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص ہے۔ اندازہ لگائیے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا جس طرح میری فضیلت نبیوں پر وہ بھی بہت بڑی ہے، جیسے میری فضیلت صحابہ اکرام پر، تم میں سے ادنا پر۔ اب بتائیے کتنا عروج ہے ایک دین کے عالم بعمل، فاسق فاجر عالموں کی بات نہیں کر رہا، عالم بعمل جس کی زندگی دین کی خدمت میں گزری۔ اب دیکھو نا، ایک عام گناہگار مومن ہے، ادنا سا نہیں ہے، اس سے صالح افضل، صالح سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے افضال افضل۔ یہ کفضلی علی ادناکم کی شرح کر رہا ہوں۔ ادنا سے رسول اللہ تک کتنے مراتب، اوتاد سے افضال افضل، افضال سے کتب افضل، کتب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تابعی افضل، تابعی سے صحابی افضل، عام صحابی سے انصار صحابی افضل، انصار صحابی سے مہاجر صحابی افضل، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے افضل، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے افضل، احد والوں میں سے بدر والے افضل، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر افضل، صدیق اکبر سے نبی افضل، نبی سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم افضل، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ افضل، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔